ایک بڑی تشویشناک خبر ایک 2 روز پہلے سامنے آئی۔ برطانوی اخبار دی ٹیلی گراف کے مطابق پاکستان اور اس کا صوبہ بلوچستان افیون اوپیم کا نیا دارالحکومت بن رہا ہے۔ اگر یہ سچ ہے تو یہ نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ اس کے ہمسایہ ممالک کے لیے بھی خطرہ بھی بن سکتا ہے اور تشویشناک امر بھی ہے۔ اب اس خبر کی حقیقت کیا ہے، اس کی تفصیلات کیا ہیں، اس پہ ہم آتے ہیں بعد میں۔ پہلے دیکھ لیجئے کہ اس وقت بحیثیت مجموعی پاکستان کا بیرونی ممالک میں تصور کیا ہے، پاکستان سے کس نوعیت کی خبریں جا رہی ہیں۔ آج کا پاکستان یعنی 10 ستمبر ہے آج، اس کا منظرنامہ کیا ہے؟ گلگت بلتستان سے لے کر بلوچستان تک، وزیرستان باجوڑ سے لے کر اسلام آباد لاہور تک۔ گلگت بلتستان میں تاجروں کا احتجاج جاری ہے۔ مظاہرین کی طرف سے دھرنا اور کراکورم ہائی وے بند کیے جانے کے بعد سینکڑوں پاکستانی اور چینی شہری اس وقت وہاں پھنسے ہوئے ہیں، چین کی طرف آمد و رفت بند ہوئی ہے۔ اس طرح 2 ستمبر کو کوئٹہ میں حزب اختلاف کی ریلی پر ایک مہلک بم حملہ ہوا، خودکش حملہ، 15 افراد جاں بحق ہوئے۔ اس کے بعد 8 ستمبر کو شٹ ڈاؤن ہوا اس کے خلاف بطور احتجاج، جس میں 260 سے زائد اپوزیشن ورکرز اور رہنما گرفتار کیے گئے، جنہیں پھر 9 ستمبر کو رہا کیا گیا، یعنی منگل کے روز۔ اسی طرح 9 مئی کے ایک خصوصی 9 مئی کے جو تشدد کے واقعات تھے 2023 میں، اس سے متعلق چوتھے کیس میں لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو بری کر دیا، جبکہ ڈاکٹر یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ، میاں محمود الرشید اور اعجاز چودھری کو 10 سال قید کی سزا سنا دی ہے۔ چوتھا کیس تھا 9 مئی سے متعلق، جس میں شاہ محمود قریشی کو بری کر دیا گیا، جبکہ باقی جو 4 لوگ ہیں، جس میں کینسر سروائیور 73 سالہ ڈاکٹر یاسمین راشد بھی شامل ہیں، انہیں وہی 10 سال کی سزائیں سنا دی گئیں۔ اور سیاست کی آڑ میں یہ ایک بظاہر ایک انتقامی کارروائی ہے۔ پی ٹی آئی کے ان جس کو کہتے ہیں کہ بڑے پکے کارکنان، لیڈروں اور سینئر یہ قانون ساز بھی تھے، ان میں خدیجہ شاہ بھی شامل ہیں جو فیشن ڈیزائنر تھیں، وہ ضمانت پہ تھیں، لیکن کوٹ لکھپت جیل میں ہونے والے اس مقدمے، جو تازہ ترین مقدمے کا فیصلہ آیا، اس میں انہیں بھی سزائے قید سنا دی گئی ہے۔ اور یہ وہ بنیادی طور پہ امریکی شہری ہیں، اور امریکی شہری کو بھی 9 مئی کے سے متعلق کیسوں میں ایک کیس میں سزا سنا دی گئی ہے۔ اب اس سے ظاہر کیا ہوتا ہے؟ ظاہر اس سے یہ ہوتا ہے کہ جیو پولیٹیکل یا جیو اکنامک مفادات، یعنی بڑے ممالک کے اقتصادی سیاسی مفادات کے سامنے افراد کی کوئی اہمیت نہیں رہتی، جس کی وجہ سے خدیجہ شاہ یعنی ایک امریکی شہری ہیں، ان کو بھی 5 یا 10 سال قید سزا سنا دی گئی ہے۔ بڑی طاقتیں اپنے مفادات کے کھیل میں مصروف رہتی ہیں، اور انڈیویجولز اس میں کوئی اہمیت نہیں اختیار کر پاتے۔ اب آپ کو 2 دن پہلے ہی، بلکہ چند گھنٹے پہلے یہ ہوا کہ امریکی کانگریس کے رکن جم میکگون نے مالی سال 2026 میں نیشنل ڈیفنس آتھورائزیشن ایکٹ میں کچھ ترامیم تجویز کی، اور ان کا مقصد تھا کہ امریکی دفاعی پالیسی میں انسانی حقوق کو اولین ترجیح دی جائے، خاص طور پر پاکستان کے لیے احتسابی اقدامات شامل کرنا۔ ایک بظاہر اہم تبدیلی کی عکاسی کر رہی تھی، لیکن ان ترامیم کی ریپبلکن پارٹی نے مکمل طور پر مخالفت کر دی، متفقہ طور پہ، اور اس سے ایک بڑی تقسیم، جو سیاسی تقسیم ہے، وہ واضح ہو کر آ گئی۔ حالانکہ جو 2025 میں ایک پیو ریسرچ کا سروے ہوا، اس میں کے مطابق 72% ریپبلکن اور 69% ڈیموکریٹس چین کے ساتھ انسانی حقوق پر زور دینے کے حق میں ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ یعنی انسانی حقوق کو وہ مقدم رکھنا چاہ رہے تھے، اور
اسی اسپرٹ میں یہ سینیٹر میکگون، ریپرزینٹیو میکگون نے اپنی یہ تجویز بھی پیش کی، لیکن ریپبلکن ارکان نے اس کی مکمل مخالفت کر دی، اور جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کس طرح سیاسی یا اقتصادی مفادات بڑے ممالک کے وہ مقدم حیثیت رکھتے ہیں، اور اسی وجہ سے جو عمران خان مسلسل قید میں ہے یا ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، ان کے کیسز اب پس منظر میں جا چکے ہیں، کیونکہ اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ اور پاکستان کی انتظامیہ کے درمیان تعلقات بڑے اچھے ہیں، اور ایک یو ایس اسٹریٹجک میٹلز نامی کمپنی کے ساتھ ایک معاہدہ بھی ہوا ہے، اور آپ کو معلوم ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ $500 ملین کی یہاں پہ سرمایہ کاری ہوگی، لیکن ایک ایسی کمپنی جس کی کل مالیت ہی $500 ملین ہے ہی نہیں ہے، مسوری میں یہ بیسڈ ہے کمپنی، اور اب تک اس کی فائنینشیل کمٹمنٹس اور کچھ اس کا سرمایہ جو ہے وہ شاید $500 ملین کے برابر ہو۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ پاکستان میں یہاں سے کتنے سال تک صرف را میٹیریل، یعنی یہاں بلوچستان میں جو قیمتی دھاتیں ہیں ان کی کھدائی کر کے اس کے جتنا بھی وہاں پہ مٹی ہے، ریت ہے، وہ یہاں سے ایکسپورٹ کریں گے، اور جو ری پروسیسنگ فیسلٹیز ہیں جس کا وعدہ انہوں نے کیا ہے وہ کب قائم ہوں گی، کیونکہ ان کے پاس وہ سرمایہ نہیں ہے۔ البتہ امریکہ کا ایکسم بینک، ایکسپورٹ امپورٹ بینک ہے، اس نے کہا ہے کہ ہم یہ $500 ملین دینے کو تیار ہیں اگر ہمارے ساتھ ایک ترجیحی سلوک کیا جائے، ایکسم بینک کو ایک ترجیحی قرض دہندہ کے طور پہ ٹریٹ کیا جائے، یعنی ہمیں خصوصی شرائط کے تحت زیادہ شرح سود پہ وہ قرضہ دیں گے۔ اب اس تمام صورتحال کو اگر دیکھیں کہ کوئٹہ میں جو 8 ستمبر کو شٹر ڈاؤن ہوا، اس میں لوگ گرفتار ہوئے، کل وہ اب رہا بھی ہو گئے مذاکرات کے نتیجے میں، لیکن چاہے وہ 9 مئی کی سزائیں تھیں یا بلوچستان میں ہونے والے یہ واقعات تھے جو کہ 2 ستمبر کے خودکش بم دھماکے کے خلاف احتجاج کے طور پہ پھر بھی گرفتاری ہوں گی، تو مطلب کیا ہے؟ یعنی مقامی لوگ اپنے احتجاج بھی رجسٹر نہیں کروا سکتے ہڑتال کر کے۔ اب اس تمام صورتحال کو سامنے رکھیں تو ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے اپنی جو تازہ ترین رپورٹ میں یہ کہا کہ جبری گمشدگیاں، محدود ہوتی ہوئی شہری آزادیاں، صوبائی خود مختاری کا خاتمہ اور انتظامیہ کے بے لگام اختیارات، یہ سب بلوچستان کے عوام میں بیگانگی اور سیاسی عدم استحکام کو فروغ دے رہی ہیں۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ریاست کا رد عمل بین الاقوامی انسانی حقوق کے قانون کے مطابق انسانیت کے خلاف جرم کو معمول کا حصہ بنانے کے مترادف ہے، یعنی جتنی بھی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اس کو ایسے پیش کیا جا رہا ہے جیسے یہ معمول کی کارروائیاں ہیں، اس میں کوئی انسانی حقوق کی خلاف ورزی یا آئین یا قانون کی خلاف ورزی نہیں ہو رہی، یعنی اس کو نارملائز کیا جا رہا ہے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو۔ یہ ہے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی رپورٹ، اور اس رپورٹ میں انہوں نے جو دہشت گردی ایکٹ 2025 جو ہے جس کے تحت 90 دن کسی کو بھی حراست میں رکھا جا سکتا ہے بغیر عدالتی نگرانی کے، اس کے خلاف بھی ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا ہے۔ اب ادھر بلوچستان سے آ جائے سوست کی طرف، کہ وہاں منگل کے روز بھی ایک 52واں دن تھا کہ درجنوں چینی شہری، غیر ملکی سیاح اور طلباء پھنسے رہے، کیونکہ مظاہرین نے خنجرآب پاس پر امیگریشن آفس کے داخلی اور خارجی راستے بند کر رکھے ہیں، اور مظاہرین نے گلگت بلتستان سے خنجرآب پاس کے راستے چین جانے والے غیر ملکیوں کو سفر کی اجازت نہیں دی۔ تاجر اور مقامی عوام گزشتہ 51 دنوں سے سیلز ٹیکس، انکم ٹیکس اور ایکسائز ٹیکس کے خلاف شارع قراقرم بند کیے بیٹھے ہیں۔ ان کا موقف ہے کہ گلگت بلتستان پاکستان کے آئین کے مطابق ملک کا حصہ نہیں ہے، لہٰذا وہاں پر ٹیکس عائد کرنا غیر قانونی ہے، کیونکہ ان کی پارلیمان میں نمائندگی نہیں ہے۔ اب آتے ہیں ڈیلی ٹیلی گراف کی اس رپورٹ کے مطابق جس کی بنیاد ہے ایلسس نامی ایک تنظیم ہے، اور وہ دنیا بھر میں سیٹلائٹ کے ذریعے معلومات کی فراہمی کا ایک ذریعہ ہے۔ ایگریکلچر کے حوالے سے بلوچستان کے بھی وہ فضائی سروے کرتے رہے ہیں، اب انہوں نے بلوچستان کا بھی سروے کیا ہے، اور اس رپورٹ کے مطابق
بلوچستان میں جو افیون کی کاشت ہے وہ غیر معمولی حد تک بڑھ گئی ہے، اور وہاں پہ بے تحاشا پاپی کاشت ہوئی ہے گزشتہ 1 سال کے دوران۔ سیٹلائٹ امیجز سے پتہ چلا ہے کہ بلوچستان کے کئی ریگستانی علاقے بھی جو پہلے پاپی کی کاشت کے تحت نظروں سے دور تھے، اب وہ منظر عام پہ آ گئے ہیں، اور اس کی کاشت میں حیرت انگیز حد تک اضافہ ہوا ہے، اور اس کا جو رقبہ ہے بحیثیت مجموعی بلوچستان میں پاپی کی کاشت کا یا افیون کی کاشت کا، وہ افغانستان سے بھی بڑھ گیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کسی وقت افغانستان مشہور ہوتا تھا جو اپنے جنوبی اور مشرقی صوبوں میں افیون کی کاشت کے لیے۔ اب اس ایلسس اور ٹیلی گراف کی رپورٹ کے مطابق یہ رقبہ پاکستان میں جو ہے وہ افغانستان کے رقبے سے بھی بڑھ گیا ہے، جہاں پہ پاپی یا افیون کاشت ہو رہی ہے۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سن 2022 میں افغان طالبان نے اپنے ملک میں پاپی یا افیون کی کاشت پہ مکمل پابندی لگا دی تھی، یہ فیصلہ کیا گیا تھا۔ اور اس میں ہوا یہ کہ جتنے افغانستان کے کاشتکار تھے، اب اس رپورٹ کے مطابق، ٹیلی گراف کی رپورٹ کے مطابق، افغانستان کے کاشتکار اور وہ لوگ جو افغانستان سے، یعنی وہ بین الاقوامی تاجر جو افغانستان سے نارکوٹکس یا منشیات خریدتے تھے، انہوں نے آہستہ آہستہ اپنا رخ پھر بلوچستان کے ان علاقوں کی طرف کیا جہاں پہ حکومتی نگرانی بہت کم ہے۔ آپ کو معلوم ہے بلوچستان پاکستان کے تقریباً 44% رقبے کے برابر ہے، بہت، اور آبادی اس میں بہت کم ہے۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ افغانستان کے جو کاشتکار تھے اور اس کے جو خریدار تھے، انہوں نے بلوچستان میں افیون کی کاشت کو فروغ دینے میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے، اور اس سے بہت بڑا رقبہ اب پاپی کے زیر کاشت آ گیا ہے۔ اب اس کی وجہ سے بین الاقوامی طور پہ تشویش میں بھی اضافہ ہوا ہے، اور وہ یوں کہ بلوچستان میں کہا جا رہا ہے کہ اسلامک اسٹیٹ آف خراسان پروونس، داعش، جیش العدل، یہ وہ تنظیمیں ہیں جو پاکستان کے، ایران کے مفادات کے خلاف کام کر رہی ہیں، افغانستان میں بھی تشدد کا سبب بنتی ہیں۔ اور اب اس خدشے کا بھی اظہار ہے کہ کیا یہ جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں، پراکسی ٹیررسٹ ہیں، کیا بلوچستان میں ہونے والی افیون کی کاشت یعنی منشیات کے کاروبار کو وہ اپنی سرگرمیوں کے فروغ کے لیے استعمال کر رہی ہیں؟ اور اس کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ جیش العدل خاص طور پہ اس نے ایرانی مفادات کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے، اور گزشتہ 3-4 مہینوں کے دوران 5-6 بڑے حملے اس تنظیم نے کیے ہیں، جس میں درجنوں ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں۔ تو اب کیا سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ کیا حکومت پاکستان اس رپورٹ سے باخبر ہے جس کا ذکر ایلسس نامی تنظیم نے کیا اور جو ٹیلی گراف میں آئی ہے؟ ابھی تک حیرانگی کی بات ہے کہ پاکستان کی طرف سے باضابطہ طور پہ کوئی رد عمل نہیں آیا اس رپورٹ کے حوالے سے، اور سوال یہ کہ کیا اگر پاکستان کے علم میں یہ بات آ جاتی ہے تو اس کے خلاف پھر قانونی کارروائی کی جائے گی یا نہیں؟ کیا پاکستان کی کیپیسٹی ہے ان پوسٹ کی کاشت کو تباہ کرنے کے لیے، اس کو روکنے کے لیے، خاص طور پہ بلوچستان میں جہاں پہ آبادی خال خال ہے اور رقبہ بہت بڑا ہے؟ تو بحیثیت مجموعی پاکستان کا جو پرسیپشن ہے بین الاقوامی سطح پہ مثبت نہیں ہے۔ شمال سے لے کے مغرب اور شمال سے لے کے جنوب مشرق، جنوب مغرب تک بے شمار مسائل ہیں، چاہے وہ سیاسی مسائل ہیں، چاہے اقتصادی مسائل ہیں، اس کی وجہ سے منفی خبریں پاکستان سے زیادہ جا رہی ہیں، اور یہ تمام محب وطن، درد دل رکھنے والے پاکستانیوں کے لیے بلا شبہ لمحہ فکریہ ہے کہ آخر پاکستان کس سمت کو جا رہا ہے ان تمام تشویشناک خبروں کی موجودگی میں۔ بہت بہت شکریہ۔